السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن فلک ناز ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ایک اعتراض کا جواب دیں گے، تو سب سے پہلے آئیے اس اعتراض کو سن لیتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں یہ چومتے ہیں، جس طریقے سے حج پہ جاتے ہیں تو یہ چوما چومی کرتے ہیں اس پتھر کو، اور جو پتھر کنکر مارتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا چیزیں ہیں اس میں؟ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس خاتون نے ہمارے اسلام پہ اعتراض کیا ہے کہ ہم لوگ حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں اور کیوں کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اعتراضات ہیں اس کے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو ہم یعنی کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کریں، نہ کہ اللہ کی۔ تو آئیے اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات ہے حجر اسود کی۔ تو حجر اسود کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، جو کہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی کہ یہاں پہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، جس کی وجہ کر ہم سبھی بھی بوسہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک پتھر ہمیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک بے جان چیز ہے اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم اسے صرف اس لیے اس عقیدت سے اسے چومتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی انسان اپنے والدین کی دست بوسی کرتا ہے، یعنی کہ ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے، تو کیوں چومتا ہے؟ اس سے کوئی نہ فائدہ ہونے والا ہے نہ نقصان، لیکن اسے کیوں چومتا ہے؟ کیونکہ وہ اسے تعظیم کی نشانی ہے، یعنی وہ اس کو رسپیکٹ کر رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے، تو وہ اس عقیدت سے اسے چومتا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ بھی حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، اور اس لیے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا پارٹ ہے ہم اسے، اور وہ جنت کا پتھر ہے تو ہم اسے عزت دیتے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ کیوں کنکریاں مارتے ہیں؟ تو کنکریاں مارنے کا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام توحید والا مذہب ہے، تو ہم اللہ کے ہر حکم کو فالو کرتے ہیں، ان کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں، بنا کسی کوشچن کے، بنا کسی آبجیکشن کے، جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو۔ تو یعنی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہیں اور بس فوراً فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ نیکسٹ اعتراض یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف کیوں طواف کرتے ہیں یا سجدہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف؟ تو یہ بات جان لیں کہ ہم لوگ سجدہ اللہ رب العالمین کو کرتے ہیں، کیونکہ سجدے کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رہی بات خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سمت، ایک ڈائریکشن بتایا ہے کہ ہمیں نماز کس سمت میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ جان لیں کہ اگر ہمیں کوئی سمت پتہ نہ ہوتی، ہم سب الگ الگ سمت میں نماز پڑھ رہے ہوتے، تو کیا یہ کتنا عجیب نہیں ہوتا کہ جدھر مرضی ہے وہ ادھر نماز پڑھ رہا ہوتا؟ کتنا عجیب لگ رہا ہوتا۔ لیکن جب سب لوگ ایک سمت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تو جب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، تو کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بدل دیا تو پھر ہم لوگوں نے ادھر رخ کر لیا۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ کل کو مسجد اقصیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے، تو ایسا تو ہے نہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم لوگ صرف اس رخ کو پکڑ کر اس کے طرف ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو خانہ کعبہ سے محبت اور عقیدت اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اور اگر مان لیں آپ کہ اگر ہم اس عمارت کی، جیسے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس عمارت کی عبادت کر رہے ہوتے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی پتھر کی یا کسی عمارت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو کیا آپ اس معبود کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟
آپ اس عبادت کرنے والی چیز کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دی ہے، تو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم لوگ اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا یہ گھر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح کے اعتراضات کرنا یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے، کیونکہ اسلام ایک امن و سکون کا مذہب ہے جو کہ دلائل کے ساتھ اپنی ساری باتوں کو صاف صاف ظاہر کرتا ہے، صاف صاف پیش کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی تمام باتوں کو کھلی طور پر لوگوں کے گائیڈنس کے لیے بھیج دیے ہیں ہمارے پاس، تاکہ ہم اس سے نصیحت لیں اور اس کے احکام کو مانیں اور اس کو فالو کریں. اگر نہیں جانتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو جانیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم پھر اگلے اعتراض کے ساتھ سامنے آئیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.